नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज का उन्वान है 4 किस्म के लोगों के अमाल माह रमज़ान में भी कबूल नहीं किए जाते। बुज़ुर्गान मोहतरम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब माह रमज़ान शुरू होता है तो अल्लाह तबारक व तआला रहमत के दरवाज़ों को खोल देता है और पूरे महीने उन दरवाज़ों को बंद नहीं किया जाता। जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है और पूरे माह मुबारक जहन्नम के दरवाज़ों को नहीं खोला जाता। शयातीन को क़ैद और मुक़य्यद कर दिया जाता है। माह रमज़ान में हर वक्त अल्लाह की रहमत बरसती रहती है, सकीना नाजिल होता रहता है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मग़फ़िरत का ऐलान होता रहता है और बहुत से लोगों को रमज़ान की हर रात में जहन्नम से आज़ादी और खुलासी अता की जाती है। यह माह मुबारक रहमत वाला महीना, मग़फ़िरत वाला महीना, जहन्नम से आज़ादी और खुलासी का महीना है। लेकिन इसके बावजूद बाद हज़रात वो हैं जिनका कोई अमल अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं किया जाता। उनमें से एक शख्स वो है कि जिसके दिल के अंदर कीना कपट हो, जिसके दिल के अंदर बुग़्ज़ व अदावत हो, दुश्मनी हो, नफ़रत हो। जो हज़रात अपने दिल के अंदर कीना कपट रखते हैं, लोगों से नफ़रत करते हैं, लोगों से दुश्मनी रखते हैं, उनके दिल के अंदर दूसरों की तरफ से अदावतें और दुश्मनियाँ होती हैं, तो ऐसे शख्स का कोई अमल अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ माह रमज़ान में भी कबूल नहीं किया जाता। इसलिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हफ्ते में 2 दिन जुमेरात और पीर को बंदों के अमाल अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश किए जाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान की, हर मोमिन की मग़फ़िरत कर देता है जो अल्लाह के साथ में किसी चीज़ को शरीक नहीं ठहराता। लेकिन जिस आदमी के दिल के अंदर कीना और कपट होती है, बुग़्ज़ व अदावत होती है, दुश्मनी और नफ़रत होती है, ऐसे शख्स का कोई अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं किया जाता। ना उसकी नमाज कबूल होती, ना उसका रोज़ा कबूल होता, ना उसकी ज़कात कबूल की जाती, ना सदका खैरात कबूल किया जाता। हम लोगों के लिए लम्हे फ़िक्रिया है, हम ज़रा सी बातों पर, मामूली बातों पर लोगों से नफ़रत करते हैं, अपने दिलों के अंदर अदावत रखते हैं, अपने दिलों के अंदर कीना कपट रखते हैं। हमारे लिए लाज़िम और ज़रूरी है कि अगर हम ये चाहते हैं कि अल्लाह की बारगाह में हमारे आमाल कबूल किए जाएं, तो हम अपने क़ुलूब को पाक और साफ़ कर लें। ना हमारे दिलों में नफ़रत रहे, ना अदावत रहे और ना हमारे दिल के अंदर किसी की तरफ से कोई दुश्मनी रहे। दूसरा, वो आदमी जिसका कोई अमल माह रमज़ान में भी कबूल नहीं किया जाता, वो है जो बग़ैर किसी वजह शरई के अपने मुसलमान भाई से बातचीत करना छोड़ देता है, उससे कलाम नहीं करता। इसलिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी मुसलमान के लिए हलाल नहीं, जायज़ नहीं कि अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज़्यादा कलाम करना छोड़ दे, बातचीत करना छोड़ दे। कि जब दोनों आपस में मिले तो दोनों एक दूसरे से एराद करे, एक तरफ को चला जाए, दूसरा दूसरी तरफ को चला जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुसलमान अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज़्यादा बग़ैर वजह शरई के कलाम तर्क कर देता है, बातचीत करना छोड़ देता है और उसी हाल में उसका इंतकाल हो जाए, तो वो जहन्नम के अंदर दाखिल होगा। इसी वजह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन दोनों में बेहतर वो है कि जो सलाम में पहल करे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि अगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से कलाम नहीं करता, बातचीत नहीं करता, लेकिन एक मुसलमान उस दूसरे मुसलमान को जाकर के सलाम कर रहा है और वो सलाम का जवाब नहीं दे रहा है, तो सलाम करने वाला गुनाह से बरी हो जाएगा और जो सलाम का जवाब नहीं दे रहा है, सारा गुनाह का बोझ उसके ऊपर लाद दिया जाएगा। बुज़ुर्गान मोहतरम,
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان بغیر وجہ شرعی کے آپس میں ترک کلام رکھیں، بات چیت نہ کریں، تو ان کے اعمال کو بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جاتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جب تک یہ دونوں آپس میں اتفاق نہ کر لیں، جب تک یہ دونوں آپس میں صلح نہ کر لیں، تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ بزرگان محترم، کتنے مسلمان ہیں جو اپنے مسلمان بھائی سے بات چیت نہیں کرتے، ترک کلام رکھتے ہیں، اور خاص طور پر جب بات چیت کرنا اپنے بھائی سے نہ ہو، اپنی بہن سے نہ ہو، اپنے باپ سے نہ ہو، اپنی ماں سے نہ ہو، اپنے رشتہ داروں سے نہ ہو، تو ایسی صورت میں ڈبل گناہ ہو جاتا ہے۔ ایک تو مسلمان سے ترک کلام کا گناہ، بات چیت چھوڑنے کا گناہ، اور دوسرے رشتہ داری کو ختم کرنے کا گناہ۔ اس لیے کہ جو مسلمان کسی مسلمان سے تعلقات کو ختم کرتا ہے، قطعیت رحم کرتا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رشتہ داری کو توڑنے والا، رشتہ داری کو کاٹنے والا جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ بزرگان محترم، ہمیں چاہیے کہ بغیر وجہ شرعی کے اور بغیر مجبوری کے ہم ترک کلام نہ رکھیں، بات چیت اپنے مسلمان بھائیوں سے کرتے رہیں۔ تیسرے نمبر پر وہ آدمی جس کا کوئی عمل اور جس کا روزہ ماہ رمضان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں کیا جاتا، وہ ہے جو جھوٹ بولتا ہے، ناحق بات کہتا ہے، ناحق بات پر عمل کرتا ہے، گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے، معاصی پر معاصی کرتا رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایسے شخص کا روزہ بھی قبول نہیں کیا جاتا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ رمضان میں جو روزے فرض کیے گئے ہیں ان کا مقصد ہے تقوی اور طہارت، پرہیزگاری۔ تقوی، طہارت اور پرہیزگاری کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کی پیروی کی جائے، اللہ کی کتاب اور سنت رسول اللہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ان کو کیا جائے، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے باز آیا جائے، رکا جائے۔ اگر ایک آدمی روزہ رکھنے کے بعد جھوٹ بول رہا ہے، ناحق بات کہہ رہا ہے، ناحق بات پر عمل کر رہا ہے، معاصی اور گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر تقوی اور طہارت نہیں، روزے کا جو مقصد ہے وہ گویا کہ مقصد فوت ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے کا صرف یہ مقصد نہیں کہ آدمی کھانے اور پینے سے رک جائے، بلکہ روزے کا مقصد یہ بھی ہے کہ انسان لغویات سے اپنے آپ کو بچائے، غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچائے، محفوظ رکھے، اور گناہ کے ارتکاب سے باز رہے۔ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک آدمی جھوٹ بولنا ترک نہیں کر رہا ہے، ناحق بات کو نہیں چھوڑ رہا ہے، ناحق بات پر عمل کرنا ترک نہیں کر رہا ہے، گناہوں پر گناہ کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے آدمی کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ صبح سے شام تک بھوکا اور پیاسا رہے۔ اس لیے کہ روزے کا مقصد ہے تقوی اور طہارت، اتباع شریعت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر پر عمل کرنا اور گناہوں سے اور منہیات سے بچنا۔ چوتھے نمبر پر جس آدمی کا کوئی عمل اللہ کے یہاں ماہ رمضان میں بھی قبول نہیں کیا جاتا، وہ ہے جو دوسروں کی عزت کو پامال کرتا ہے، دوسروں کی عزت نہیں کرتا، دوسروں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ اس لیے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے پیغمبر، صفیہ کے برا ہونے کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ وہ پستہ قد کی ہے، چھوٹے قد کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے بات سنی تو آپ نے غصے کا اظہار فرمایا اور یہ فرمایا، اے عائشہ، تم نے اتنی خراب بات کہی کہ اگر اس کو سمندر کے پانی کے اندر ڈال دی جائے تو سمندر کا پانی بھی خراب ہو جائے۔ بزرگان محترم، ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہم دوسروں کی کتنی عزت کرتے ہیں، ہم دوسرے لوگوں کا کس قدر احترام کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے اعمال قبول ہوں تو ہم دوسروں کی عزت کا خیال کریں، دوسروں کی عزت کو پامال نہ کریں۔
حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا، اے ان لوگوں کی جماعت جو اپنی زبان سے اسلام لائے، جنہوں نے صرف اپنی زبان سے اسلام کا اقرار کیا لیکن ایمان ان کے قلب کے اندر داخل نہیں ہوا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں سنو، مسلمانوں کو اذیت مت پہنچاؤ، کسی کو آر مت دلاؤ، یعنی اگر کسی سے کوئی گناہ ہو گیا تو اس گناہ کا واسطہ دے کر، اس گناہ کا نام دے کر اس کو آر مت دلاؤ۔ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ نے کسی مسلمان کو کسی گناہ پر آر دلائی حالانکہ وہ اس گناہ سے توبہ کر چکا ہے، تو جب تک آر دلانے والا اس گناہ کے اندر مبتلا نہیں ہوگا اس کی موت نہیں ہوگی۔ اس لیے کسی کو کسی گناہ پر آر نہیں دلانا چاہیے۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کی آبرو اور عزت کے پیچھے مت پڑو، اس لیے کہ اگر تم مسلمانوں کی آبرو اور عزت کے پیچھے پڑو گے، مسلمانوں کی آبرو ریزی کرو گے، ان کی توہین کرو گے، تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری آبرو کے پیچھے پڑ جائے گا۔ اور جس کی آبرو اور عزت کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ پڑ جائے، اگر وہ گھر کے اندر بھی بیٹھا ہوا ہوگا تو وہیں پر رسوا اور ذلیل ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دوسرے مسلمانوں کا احترام کریں، دوسرے مسلمانوں کی عزت کریں، ان کی عزت کو پامال نہ کریں۔ اگر ہم دوسروں کی عزت کو پامال کر رہے ہیں، دوسروں کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں اور اپنی محفلوں میں، اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر دوسروں کا برائیوں سے تذکرہ کر رہے ہیں جس سے ان کی عزت پامال ہو رہی ہے، تو یاد رکھو کہ رمضان میں بھی دوسروں کی عزت پامال کرنے کی وجہ سے نہ ہماری نماز قبول ہوگی، نہ ہمارا روزہ قبول ہوگا، نہ ہماری زکوٰۃ قبول ہوگی، نہ ہماری صدقہ خیرات قبول ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان برائیوں سے، ان گناہوں سے میری بھی حفاظت فرمائے اور آپ حضرات کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان برے اعمال سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔